اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج ہمارا موضوع بحث ہدایت اللہ کی گزشتہ درس یعنی درس رابع سے مربوط ہے۔ ہم نے اسم مورب کی یہ تعریف کی ہے وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، ہر وہ اسم جو غیر سے مرکب ہو، ولا یشبہ مبنی الاصل، مبنی الاصل سے اس اسم کی شباہت نہ ہو تو اس اسم کو مورب کہا جاتا تھا۔ یعنی اسم کو مورب ہونے کے لیے دو شرطوں کی ضرورت ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ اسم کسی عامل سے کسی غیر سے مرکب ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مبنی الاصل سے اس کی شباہت نہ ہو۔ مبنی الاصل کون سی چیزیں ہیں؟ یا تو فعل ماضی ہے، یا امر حاضر ہے، یا حروف ہے، یعنی یہ تین چیزیں ہیں۔ آج جو موضوع بحث ہے وہ لا یشبہ مبنی الاصل سے مربوط ہے۔ قاعدہ قانون کلام عرب میں یہ ہے اسم کو ہمیشہ مورب ہونا چاہیے، اسم مبنی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں آپ دیکھ لیں کوئی اسم مبنی بن رہا ہے، سمجھ لیں ان کو مبنی الاصل سے کوئی نہ کوئی شباہت پائی جاتی ہے۔ مبنی الاصل وہی فعل ماضی، امر حاضر اور حروف ہیں، ان سے شباہت کی وجہ سے یہ اسم مبنی بن رہا ہے، وگرنہ اس اسم کو مورب رہنا چاہیے۔ جیسے اسماء ضمائر ہیں، اسماء اصوات ہیں، اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات ہیں، یہ سارے اسماء مبنی ہیں۔ اس وجہ سے مبنی ہیں چونکہ ان کو مبنی الاصل سے شباہت ہے۔ آئیے آج جو بحث ہے وہ ان شباہت کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس کل کتنی شباہتیں ہیں جن کی وجہ سے اسم مبنی بن جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس 5 شباہتیں ہیں۔ نمبر 1 شباہت وضعی، نمبر 2 شباہت معنوی، نمبر 3 شباہت افتقاری، نمبر 4 شباہت استعمالی، نمبر 5 شباہت احمالی۔ آپ دیکھیں اگر کسی اسم کو ان 5 شباہتوں میں سے کوئی ایک شباہت پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا یہ اسم مبنی ہے، مورب نہیں ہے۔ آئیے ہر ایک کی وضاحت کرتے چلیں تاکہ ہم اصلی مطالب کو، ان کے مفاہیم کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے شباہت وضعی، فرماتے آپ کو معلوم ہے حروف کی جو وضع ہے جو مبنی الاصل ہے، یا تو ایک کلمہ ہے یا 2 کلمے کے اوپر، یعنی غالباً ایسا ہی ہے۔ حروف کی بناوٹ واضح جب ان کو وضع کیا یا تو ایک حرف پر وضع کیا ہے ایک کلمے کا، جیسے با ہے، جیسے تا ہے، جیسے کاف ہے، جیسے لام ہے، یا 2 حرفوں کے اوپر ان کی بناوٹ ہے، جیسے لفظ من ہے، میم اور نون تو ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا اسم مل جائے جس کو واضح نے وضع کیا ہے، بنایا ہے ان حروف جیسی بناوٹ پر، تو سمجھ لینا وہ اسم مبنی ہے۔ جیسے اسماء ضمائر ہیں، اسماء ضمائر بھی غالباً یا تو ایک حرفی ہیں یا 2، جیسے ہو ہے، ضمیر ہو، یا 2 جیسے ہما ہے یا جیسے ہوا ہے۔ دیکھیں ان کی بناوٹ ان حروف جیسی بناوٹ ہے، یعنی واضح نے جب حروف کو وضع کیا یا ایک حرف پر یا 2 پر، اسی طرح اسماء ضمائر کو بھی وضع کیا ہے یا ایک حرفی یا 2، تو لہذا اس شباہت، اس کو کہتے ہیں شباہت وضعی، اس شباہت وضعی کی وجہ سے، اس بناوٹ کی وجہ سے اسماء ضمائر بن جائیں گے مبنیات، یعنی یہ مبنی بن جائیں گے۔ پس اسماء ضمائر کے اندر کون سی شباہت ہوگی؟ شباہت وضعی ہوگی۔ دوسری شباہت معنوی ہے۔ معنوی کا مطلب ہوتا ہے معنی، یعنی اگر ایسا اسم آپ کو مل جائے جو معنی کے لحاظ سے
مبنی الاصل سے شباہت رکھتا ہے، حروف سے شباہت رکھتا ہے، تو سمجھ لینا یہ اسم مبنی ہے۔ مثال دیکھیں، ان حرف شرط ہے، جیسے ان تقم اقم، اگر تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا، ان حرف شرط۔ اگر آپ کو ایک ایسا اسم مل جائے وہ بھی ان شرط کا معنی دے رہا ہو تو وہ اسم مبنی بن جائے گا۔ کس شباہت کی وجہ سے؟ شباہت معنوی کی وجہ سے، معنی کے لحاظ سے۔ جیسے لفظ متا ہے، یہ اسم ہے لیکن یہ معنی دے رہا ہے ان شرط کا، جو حرف ہے مبنی الاصل ہے، اس سے شباہت کی وجہ سے یہ متا بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں متا تقم اقم، اگر تو کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا رہوں گا، یہاں متا ان شرط یعنی شرط کا معنی دے رہا ہے۔ پس متا اسم ہے، اس شباہت معنوی کی وجہ سے یہ کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ اب تیسری شباہت، شباہت افتقاری ہے۔ شباہت افتقاری کا مطلب ہوتا ہے، افتقار کا معنی ہے محتاج، افتقاری یعنی محتاجی، احتیاجی۔ اگر آپ کو ایک ایسا اسم مل جائے جو اپنا معنی دینے میں مبنی الاصل جیسا، یعنی جیسے مبنی الاصل محتاج ہوتے ہیں، حروف محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی پیدا کرنے میں، اسی طرح آپ کو ایک ایسا اسم مل جائے جو اپنا معنی دینے میں کسی اور چیز کا محتاج ہو، تو ایسی صورت میں وہ اسم مبنی بن جائے گا، اسے کہتے ہیں شباہت افتقاری۔ پس افتقاری کا مطلب ہوتا ہے احتیاج، یعنی احتیاجی، محتاج ہونا۔ آئیے ہم ایک مثال دیتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر حرف مین اور الا حروف جارہ میں سے ہے۔ مین اور الا کا کیا معنی ہے؟ مین کا معنی ہے ابتدا، الا کا معنی ہے انتہا۔ یہ ابتدا اور انتہا کا معنی اس وقت دیں گے جب یہ جملے کے درمیان میں، دو کلموں کے درمیان میں واقع ہوں گے، تنہا ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، لہذا اپنا معنی پیدا کرنے میں یہ محتاج ہیں جملے کے اور دو کلموں کے۔ جیسے سر تو من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا ہوں بصرے سے، یعنی میری ابتدا چلنے کی بصرے سے ہے اور انتہا کوفے تک ہے۔ اب ابتدا اور انتہا کے معنی کو ہم نے اس جملے میں سمجھا ہے۔ اگر یہ جملہ نہ ہو، یہ دو کلمے نہ ہو، تو من و الی کا معنی ابتدا اور انتہا ہی نہیں ہے، لہذا یہ حروف اپنا معنی دینے میں جملے یا کسی اور کلمے کے محتاج ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک ایسا اسم ہے جو اپنا معنی دینے میں کسی جملے کا محتاج ہو، تو یہ بن جائے گی شباہت افتقاری، احتیاجی، اس مبنی الاصل، اس حروف سے جو ابھی ہم نے مثال دی ہے۔ اس کی مثال جیسے اسماء موصول ہیں، الذی ہے، الذینا ہے۔ اب دیکھیے یہ الذی کا اپنا کوئی معنی نہیں، الذی یعنی وہ، کیا وہ؟ کہتے اس کا جملہ صلہ آئے گا تو تب یہ الذی کا معنی کا پتہ چلے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین، اے وہ کیا؟ کہتے اس کا جملہ آئے گا تو پتہ چلے گا وہ سے مراد کون ہے۔ کہتے یا ایھا الذین آمنو، آگے جو جملہ آمنو ہے یہ جملہ فعلیہ، یہ جملہ صلہ ہے۔ پس اسم موصول اپنا معنی دینے میں یہ محتاج ہے جملہ صلہ کا، جیسے حروف من اور الا اپنا معنی دینے میں محتاج تھے جملے کے، لہذا اس لحاظ سے، اس شباہت افتقار اور احتیاج کے لحاظ سے یہ اسماء موصول کیا بن جائیں گے؟ مبنی بن جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، لہذا اس الذی کا معنی اس وقت کامل ہوگا جب آگے جملہ صلہ آمنو آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اسی طرح بہت سی آیات اور بہت سے جملات آپ کو جملہ صلہ کے مل جائیں گے۔ یہ شباہت افتقاری تھی۔ آگے فرماتے ہیں شباہت استعمالی، یعنی اگر آپ کو ایک ایسا اسم مل جائے جس کا استعمال حروف جیسے استعمال ہو، یعنی اس کا استعمال حروف جیسا ہو،
تو ایسی صورت میں یہ شبہات استعمالی پیدا کرے گا اسم اور مبنی بن جائے گا. آئیے مثال دیکھتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل، آپ کو یاد ہے حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لکنا، لیتلا، اللہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. کہتے ہیں یہ تو حروف ہیں لیکن یہ استعمال میں فعل والا عمل کرتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل یعنی فعل سے شباہت رکھتے ہیں. کس لیے؟ یعنی فعل والا فعل جیسا عمل کرتے ہیں. جیسے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب. کہتے ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل تو وہی کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے انا زیدان قائمون. اب کہتے ہیں یہ حروف ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ اسماء ایسے ہیں جو فعل کی جگہ یعنی ان جیسا، جیسے حروف مشبہ بالفعل فعل کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس اسم ہے جو فعل کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس شباہت استعمالی کی وجہ سے یہ اسم کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. جیسے لفظ ہیہاتا، یہ ہیہاتا اسم ہے، کس کی جگہ استعمال ہو رہا ہے؟ باعودہ فعل کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، شباہت استعمالی پیدا کر رہا ہے. اس وجہ سے یہ ہیہاتا اسم ہونے کے باوجود بھی مبنی ہے، یعنی اس میں مبنی ہے. ہیہاتا زیدن یعنی باعودہ زیدن یعنی زید دور ہے، یا ہیہات المدینہ تو شہر دور ہے، یعنی در واقع باعودہ المدینہ تو ہے. پانچویں شباہت احمالی ہے. اس میں ذرا دقت کریں. احمال کا مطلب ہوتا ہے مہمل ہونا. مہمل سے مراد یہ ہے، یہ مہمل ایسا نہیں ہے کہ یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو. نہ، مہمل کا معنی ہوتا ہے مثلا کچھ کلمات ہیں ممکن ہے ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، لیکن یہ یہاں جو شباہت احتمالی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شباہت عمل کے لحاظ سے مہمل ہے، نہ معنی کے لحاظ سے. ہمارے پاس کچھ ایسے حروف ہیں نہ عامل ہوتے نہ معمول، اس لحاظ سے یعنی عمل کے لحاظ سے بھی اور معمول ہونے کے لحاظ سے مہمل ہے. جیسے حروف تنبیہ، الا، اما، ہا، یہ تین حروف ہیں. یہ تینوں حروف نہ عامل ہوتے ہیں نہ معمول ہوتے ہیں، لیکن معنی ہے ان کے اندر، یعنی آگاہی کا معنی، تنبیہ کا معنی. جیسے الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو کہ وہ منافقین خود مفسد ہیں. یا ہا اولائے، آگاہ رہو کہ وہ لوگ. اب دیکھیے یہ ہا ہے یا الا ہے یا اما ہے، ان کے اندر معنی ہے، معنی کے لحاظ سے محمل نہیں لیکن عمل کے لحاظ سے محمل ہے، یعنی نہ یہ عامل ہیں نہ معمول ہیں، ہمیشہ جملے کی ابتدا میں واقع ہوتے ہیں. یہ ہے حروف مبنی الاصل ہے. ہمارے پاس اگر کوئی ایسا اسم آ جائے جو نہ عامل ہو نہ معمول ہو، ان حروف تنبیہ جیسا فرماتے ہیں وہ اسم مبنی بن جائیں گے شباہت احمالی کی وجہ سے. اب وہ کون سے ہیں اسما؟ کہتے ہیں حروف مقطعات. قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں آپ کو معلوم ہے حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، الف لام میم را ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے. کہتے ہیں یہ جتنی بھی حروف مقطعات ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ مبنی ہے. اس وجہ سے یہ مبنی ہے چونکہ یہ شباہت احمالی ہیں، جیسے یہ بھی ہر صورت کی ابتدا میں ہیں، جیسے حروف تنبیہ جملے کی ابتدا میں ہوتے ہیں، نہ عامل ہوتے ہیں نہ معمول. اسی طرح الف لام میم را نہ عامل ہے نہ معمول ہے. فرماتے ہیں ان کو جب بھی ان کے اوپر کوئی عامل واقع ہوگا تو یہ اپنی حالت میں باقی رہتے ہیں. جیسے قراءت الف لام میم، میں نے الف لام میم کی قراءت کی ہے، لہذا یہ الف لام میم ہی رہے گا، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شباہت احمالی کی وجہ سے یہ مبنی ہے. اب ایک سوال ہے، آپ نے تو کہا یہ اسماء مبنی میں شامل ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں کہ حروف مقطعات. درست ہے، اگر ہم چونکہ جب پڑھتے ہیں ان کو کلمہ با کلمہ پڑھتے ہیں، الف لام میم را. اب دیکھیے کلمات تقطیع شدہ ہیں، اس وجہ سے مقطعات کہتے ہیں، یعنی تنہا ایک ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. جب ایک ایک کلمہ پڑھیں گے تو یہ حروف ہم کہیں گے حروف مقطع، جو کہ حرف ہے نا ایک ایک کلمہ.
جب ایک صورت یہ اختیار کر لیں، ایک شکل کی صورت میں آ جائے، جیسے الف لام میم ایک شکل ہے، کاف ہا یا عین صاد ایک شکل ایک حیت میں آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اسماء ہوں گے اور مبنی ہوں گے، اسماء مبنی ہوں گے۔ امید ہے آج کا درس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی مطلب رہ گیا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں توضیح دوں گا اور وضاحت کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔